بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ کا ولی بننا جو ہے وہ سوئی کے نکے میں سے گزرنے کے مترادف ہے؟ یہ ایک سوال، کیونکہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی وہی انسان بن سکتا ہے کہ جو سوئی کے نکے سے گزرنے والا کام جو ہے اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ، نفس امارہ کے ساتھ کر سکے، وگرنہ انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اس سلسلے میں بڑی دلچسپ باتیں جو ہیں وہ آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت دلچسپ بات ہے۔ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا، ایک میری اپنی جو بہت ہی عاجزانہ، بڑی انکساری پہ مبنی ہے چونکہ میں ایک عام انسان ہوں، اور دوسری کہ جو میں نے بہت ہی کہہ لیں کہ ایک اچھے بزرگ سے سنی، ان کے بیان سے لی ہوئی۔ پہلے اس کو بیان کرتا ہوں پھر اپنی بیان کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ پہلے تو جو غلطی ہو گئی، اللہ کی کوئی نافرمانی ہوگی تو فوراً اللہ کو رجوع کریں اور اللہ رب العزت سے رو رو کے معافی مانگیں۔ کسی انسان سے ہوئی تو بھی اور وہ بھی پھر اس انسان سے بھی معافی تلافی کا معاملہ کریں اور اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگیں کہ میرے مالک کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ میرا مسئلہ یہیں پہ رفع دفع ہو جائے، میں آخرت جب میں تیرا حساب فائنل ہوگا تو اس میں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے مجھے درپیش نہ آئے، یہ لوگ مجھے معاف کر دیں یا تلافی میں اس کی کر سکوں۔ اور اللہ سے گویا کہ معافی مانگتے رہنا اور اپنی غلطیوں کو کہیں پہ معافی سے، اور اگر اللہ کے معاملات ہیں اور اگر انسان بھی اس میں شامل ہو گیا تو انسان تو تلافی کی بات کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو چیزیں، یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام کہ جی جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، جن نعمتوں سے انسان استفادہ کر رہا ہے، ان نعمتوں پہ اللہ رب العزت کا مسلسل ایک انسان شکر ادا کرتا رہے، خالق و مالک کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور یہ بہت لازم ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، بہت پسند فرماتے ہیں اس انسان کو کہ جو اپنی غلطیوں پہ نادم رہے، اور اس انسان کو کہ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا، بندوں کا بھی شکر ادا کرنے والا، جس نے کوئی نیکی اور بھلائی اس کے ساتھ کی اور اس کا شکر ادا۔ اور یہ سب سے زیادہ نیکی اور بھلائی ایک انسان کے ساتھ کون کرتا ہے؟ اس کے والدین، ان کا بھی، اور باقی جس نے ایک بھی دفعہ کوئی فائدہ پہنچایا، آپ اس کو یاد بھی رکھیں، اس کے شکر گزار بھی بنیں، اور ہو سکے تو آپ اس احسان کو لوٹانے کی کوشش بھی کریں۔ اور یہ بات ہو گئی شکر گزاری کی۔ اور پھر تیسرا یہ کہ جو چیز چاہیے وہ اللہ رب العزت سے مانگیں، خالق و مالک سے مانگیں اور اللہ سے ہی مانگیں۔ اور ہاں، انسان کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بیان میں کہہ رہے تھے، ایک دفعہ آپ کسی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں فیور کی، اور کچھ وقت کے بعد دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تیسری دفعہ کریں گے تو کہیں شرک کے زمرے میں نہ آ جائے۔ ہمیں اس بات پہ بیلیو کرنا ہے کہ مجھے جو کچھ مجھے چاہیے مجھے اللہ سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے کہ وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیوں ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے بتائیے گا؟ ایک تو اللہ رب العزت آل پاورفل ہیں اور اومنی پوٹنٹ، ہیونگ اومنی سائنس، خالق و مالک جو ہے وہ صرف کہہ لیں کہ
اللہ رب العزت کو منظور ہو تو وہ کام ایفرٹلیسلی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، دوسری بات، اور یہ کسی ظاہر ہے مخلوق کے حصے میں ایک کوئی کیا ساری مخلوق جڑ بھی جائے، ساری مخلوق جڑ بھی جائے، ساری مخلوقات بھی جڑ جائیں، کوئی انسان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم کیوں مانگیں گے؟ ایک تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک طرف اتنی زیادہ خالق و مالک کے اختیارات، اس کی اپنی بنائی ہوئی کائنات، اور دوسری پوری کائنات ہم کیا چیزیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، تو اب اسی سے مانگنا چاہیے، تو اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو یہ وہ ڈیفینیشن ہے اللہ کا ولی بننے کی جو میں نے ایک محترم بزرگ سے سنی۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز اپنی طرف سے میں آپ کو عرض کر دوں، اگر ایک انسان پاکستان جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ایک انسان کو فکر رہے اس بات کی کہ میں جو ہے اللہ کا کہہ لیں میں میرا رزق حلال کا ہو، کیا ہو، میرا رزق حلال کا ہو، اور دوسرا فکر رہے کہ جن جن لوگوں کا حصہ میرے رزق کے اندر ہے اللہ نے ان کا رزق وہ میں ان کو فوراً جلد از جلد پہنچا دوں۔ یہ دو فکریں، اور تیسری اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، خالق و مالک کو یاد کرتا رہے۔ میرے نزدیک یہ تین چیزیں جو ہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو یہ اتنا سادہ سا کام ہے میرے نزدیک، اگرچہ یہ سادہ ضرور نظر آتا ہے لیکن آسان اتنا نہیں ہے۔ شاید امریکہ میں رہ کے، یورپ میں رہ کے، اور ایک انسان بددیانتی سے بچے، لوگوں کا حق کھانے سے بچے، یہ آسان ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچے، لیکن پاکستان ایسے معاشرے کے اندر مشکل ہے، یہاں پہ یا ایک انسان ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ بہرحال ان تفصیلات میں گئے بغیر آج کا جو بنیادی ٹاپک تھا کہ اللہ کا ولی کوئی کیسے بن سکتا ہے، آج ہم نے اس پہ سادہ الفاظ کے اندر گفتگو کی۔ انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم سیکھتے رہیں گے ایک دوسرے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔